اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ انا یقیناً ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، التورات تورات کو، کہ تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے۔ اس لیے پچھلی ہم نے آیت مبارکہ میں یہ بات جانی کہ تورات کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ جاتے، اور جب اللہ کے رسول وہی فیصلہ کرتے جو اس سے پہلی کتابوں اور شریعت میں بھی تھا تو یہ اس سے بھی پھر منہ موڑ لیتے۔ تو یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یقیناً تورات کو نازل کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ فیہا ھدی و نور، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ یہ کتاب بذریعہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ تھا، اور نور، اور اس کے اندر نور بھی ہے جو انسانوں کے دلوں کو اجاگر کر دیتا ہے، جو دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے اور انسان صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے۔ یحکم، فیصلہ کرتے تھے، بہ النبیون، اس کے ذریعے سے انبیاء، الذین اسلموا، جن لوگوں نے فرما برداری کی۔ تو یہاں یہ بات تنبیہ کے طور پر بیان کی جا رہی ہے ان کے لیے جن لوگوں نے تورات کے احکام کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کے لیے ترغیب بھی ہے کہ وہ اپنے اسلاف، انبیاء، احبار اور علماء ربانیین کا مسلک اختیار کریں کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی، اور اپنے زمانے میں لوگوں کو تورات پر ہی عمل کرنے کی نصیحت کرتے اور ان کے درمیان اسی کے احکام کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ نے تورات کی طرف بھی لوگوں کو دعوت دی۔ تو بہرحال یہ جو انبیاء تھے، انبیاء بھی اس کتاب کی طرف بلانے والے تھے، والربانیون، اور ربانی رب والے بھی، اور اس سے مراد ان کے علماء اکرام، والاحبار، اور احبار لوگ، خاص طور پر جو فقہا قسم کے لوگ تھے، وہ بھی بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اس کتاب کی ان کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور ان کتابوں کی حفاظت جو تھی وہ انہی کے اہل علم کے ذریعے سے ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اہل علم نے، نیک اور اچھے جو احبار اور رہبان تھے، ان کا زمانہ چلا گیا تو بعد میں جو لوگ آئے تو انہوں نے ان کتابوں میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کی۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، علیہ شہداء، اس پر گواہ، کہ ان سارے معاملات پر، ان سارے احکامات پر وہ لوگ گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس تم نہ ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، کہ ان معاملات میں، ان احکامات میں جو بھی چیزیں ہیں اس میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے یہودیوں کو کہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، اور تورات میں کوئی تحریف نہ کرو، نہ اسے چھپا کر کوئی غلط مسئلہ بیان کرو کہ دنیا کا کوئی فائدہ لے لیا جائے، کیونکہ دنیا جتنی بھی ہو وہ قلیل ہے، اور حق بات کہنے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات اس میں مذکور ہیں اس کو بیان کرنے میں لوگوں کی پرواہ مت کرو، ان سے نہ ڈرو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ تو اسی کی طرف یہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے، فلا تخشوا الناس، پس تم نہ ڈرو لوگوں سے، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا، اور نہ بیچو آیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، کہ ایسا نہ ہو کہ تم تھوڑی سی دنیاوی قیمت حاصل کرنے کے لیے اصل احکامات کو چھپانے کی کوشش کرو، اصل معاملات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، تو یقیناً یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں سمجھائی گئیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یحکم بہ النبیون،
کہ یہ بھی وہ فیصلے کریں کہ جس کے ذریعے سے انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کا ڈر رکھنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ دنیاوی منفعت کے لیے، فائدے کے لیے انسان کو ان احکامات کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اور آخری بات وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو بھی نہیں فیصلہ کرے گا بما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَٰئِكَ، پس وہی لوگ، ہم الکافرون، انکار کر دینے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ خطاب یہود سے ہی ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر تورات کے فیصلے کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ باوجود زبانی دعویٰ کرنے کے یہ لوگ کافر ہیں۔ زبان سے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم ایمان لانے والے ہیں حضرت موسیٰ پر اور تورات پر، لیکن جب وہ اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو ان کے پیغمبر پر کتاب نازل ہوئی ہے، اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو ان کے پیغمبر کی شریعت ہے، تو ایسی کیفیت میں پھر وہ لوگ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں۔ اور مسلم حاکم پر بھی کفر کا فتویٰ اس وقت لگے گا جب وہ قرآن و حدیث کا انکار کر کے اس کے خلاف فیصلے صادر کرے، تو ایسے شخص کے کافر ہونے میں پھر کوئی شبہ نہیں ہوگا جو شخص اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے اور پھر اس کے مقابلے میں نئے فیصلے اور ایسے احکامات گھڑ لے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں۔ تو بہرحال یہ اس آیت مبارکہ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ایسے لوگ پھر مسلمان نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا، علیہم ان پر، فیہا اس میں، مرجع ان کی کتاب یعنی تورات میں، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھ دی، ان النفس بالنفس، یقیناً جان کے بدلے میں جان ہے۔ اس آیت میں یہود کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جس طرح رجم کے حکم کو تبدیل کر دیا تھا، اسی طرح نفوس یعنی جانوں کے بدلے جان اور جروح یعنی زخم میں برابری رکھی تھی، جو اب بھی تورات میں موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے اسے تبدیل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی قبائل میں بنو نذیر طاقتور اور بنو قریظہ کمزور تھے، اس لیے یہودی بنو نذیر کا قصاص تو بنو قریظہ سے لے لیتے، لیکن بنو قریظہ کا قصاص بنو نذیر سے نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے مقتول کی دیت ادا کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت قتل کر دیتی تو بدلے میں اس عورت کو قتل نہ کیا جاتا بلکہ کسی مرد کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اس لیے یہاں یہ بات بیان کر دی گئی کہ قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، خواہ وہ چھوٹے قبیلے کا ہو یا بڑے قبیلے کا، قصاص میں سب برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، یعنی کسی شخص نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی۔ والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان۔ والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت۔ والجروح قصاص، اور جروح، جرح ان کی جمع ہے اور یہ زخم کو کہا جاتا ہے، اور اگر جو زخم ہے اس میں بھی اس کو بدلہ دینا ہوگا، قصاص ادا کرنا ہوگا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ یہی احکامات اللہ تعالیٰ نے
تورات میں بھی نازل کر دیے تھے اور اس کی تفصیل ان لوگوں کو بتا دی تھی، لیکن ان لوگوں نے جو سب سے بڑا جرم کیا وہ یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کو تبدیل کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن و سنت کے صریح خلاف ایسے احکامات ایجاد کر لیے ہیں جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ قاعدہ بنا لیا ہے کہ تیز دھار آلے سے اگر قتل کیا جائے گا یا آگ میں جلایا جائے گا تو قصاص لیا جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کر لیا جائے تو پھر اس سے دیت لی جائے گی، حالانکہ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا سر پتھروں سے اس طرح کچلا جس طرح اس نے ایک بچی کا سر کچلا تھا، یعنی جیسا اس نے کیا اس کے ساتھ ویسا ہی کیا گیا۔ لہذا قرآن اور حدیث کے مطابق قتل کے ارادے سے اگر جان بوجھ کر قتل کرنا ثابت ہو جائے تو پھر قصاص ہے، خواہ کسی طرح بھی قتل کرے۔ مگر ان بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو ڈبو کر مار دے یا بھوکا رکھ کر مار دے یا برف کے بلاک میں رکھ کر مار دے، اگر بہت سی صورتیں بیان کی تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ تیز دھار آلہ استعمال نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے جن عدالتوں میں ان لوگوں کا حکم چلتا ہو وہاں قصاص کا نشانہ صرف وہی لوگ بنتے ہوں گے جو ان ہیلوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایسی بات نہیں ہے جس نے بھی کسی انسان کو قتل کیا اور جس طریقے سے بھی قتل کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ فمن تصدق بہ، پس جس نے صدقہ کر دیا، اور یہاں صدقے سے مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی نقصان کیا گیا ہے، چاہے وہ آنکھ کا ہے، ناک کا ہے، کان کا ہے، دانت کا ہے، اگر وہ شخص چاہتا ہے اور اس شخص کو معاف کر دیتا ہے، اور معافی کی صورت یہ ہے کہ وہ اس سے یہ بدلہ نہیں لیتا بلکہ اس سے دیت قبول کر لیتا ہے، تو یہ بات بھی اس کے لیے اچھی ہے۔ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اب وہ دیت بھی لے سکتا ہے اور بالکل معاف بھی کر سکتا ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ اور اگر وہ بالکل معاف کر دیتا ہے تو فَكَفَّارَةٌ لَهُ، اس میں دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اس کا معاف کرنا ہے، یہ اس کا معاف کرنا کفارہ بن جائے گا اس شخص کے لیے اس کے گناہوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیں گے۔ اور دوسری رائے اس میں اہل علم کی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے معاف کر دیا تو جسے معاف کیا گیا ہے اب اس کو سزا نہیں کی دی جائے گی، بلکہ اگر اس سے دیت کا مطالبہ کیا گیا ہے تو وہ دیت ادا کر دے، اور اسے بالکل ہی معاف کر دیا گیا ہے تو پھر وہ اپنے گناہوں کے اللہ سے بھی معافی مانگے، اور بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو فیصلہ نہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَٰئِكَ، پس وہ لوگ ہم الظالمون، ظلم کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں لفظ کافرون کا آیا تھا، یہاں ظالمون کا لفظ ہے، تو ظلم ہلکے معنی میں نہ سمجھنا چاہیے۔ یہ قرآن میں خدا اور بندوں کے درمیان سب سے بڑے حقوق کے تلف کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، چنانچہ شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب اور اس پر عمل کی آزادی رکھتے ہوں، ان کے قانون کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اللہ کا سب سے بڑا حق تلف کرتے ہیں، اور خود اپنے نفس اور اللہ کے دوسرے بندوں کا سب سے بڑا حق تلف کرتے ہیں، اور در حقیقت اصلی ظالم یہی لوگ ہیں۔ اب اس جرم کا ارتکاب یہودیوں میں سے کوئی شخص کرتا ہے تو بھی وہ ظالم ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی شخص اس جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا شمار بھی ظالموں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔